اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ نہج البلاغہ کی شناخت اور معارف کے حوالے سے یہ دوسری گفتگو ہے۔ اس میں ہم مولا امیر المؤمنین نے نبوت اور نبی خاتم کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ان میں سے چند نکات کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے خلق فرمایا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلا مقصد خلق کرے۔ کائنات کو خصوصاً زمین کو خلق کیا انسان کے لیے اور انسان کی تخلیق بلا مقصد ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن مقصد دو قسم کے ہیں۔ فرض کرے ایک ماں ہے، وہ بچے کی خدمت کرتی ہے اور ایک تایا بھی بچے کی خدمت کرتی ہے۔ تایا بچے کی خدمت کرتی ہے پیسہ کے لیے، ماں خدمت کرتی ہے ماں ہونے کی وجہ سے، مامتا کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دنیا میں جب کوئی انسان، کوئی موجود کوئی کام کرتا ہے، اس کام کا مقصد اپنی ضرورت پورا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے اس کا بھی مقصد ہے، لیکن اس کا مقصد خدا کی ضرورت پورا کرنا نہیں، اس لیے کہ خدا میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ خدا چون کہ فیاض ہے، جواد ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ان صفات جمال کے مالک ہونے کی وجہ سے کائنات کو خدا نے خلق فرمایا اور کائنات کو اپنے احسانات سے نوازتا ہے۔ تو خدا نے انسانوں کو خلق فرمایا رحمت کے لیے، سعادت کے لیے، جنت کے لیے، اس مقصد کے لیے خلق فرمایا۔ اس مقصد کو بتانے کے لیے جب خدا نے انسان کو خلق فرمایا ایک مقصد کے لیے، مقصد بتانے والے کی ضرورت ہے، اس مقصد کی طرف لے جانے والے کی ضرورت ہے، مقصد تک پہنچنے کے راہ میں خطرات سے آگاہ کرنے والے کی ضرورت ہے، مقصد کی راہ میں رہزنوں کی نشاندہی کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کو اپنی مقصد تخلیق سے باخبر کرے اور ساتھ انسان کو اس منزل کی طرف لے جائے، میر کاروان بن کر۔ انسان کا مقصد خوشنودی خدا اور قرب خدا ہے، اور اس منزل تک، مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک صراط مستقیم ہے، وہ صراط مستقیم عبادت خدا ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو اور میری عبادت کرو، اور میری عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے اسی کی طرف۔ تو اس حوالے سے انبیاء آئے ہیں انسانوں کو مقصد سے باخبر کرنے کے لیے اور مقصد تک پہنچنے کے راستے سے باخبر کرنے کے لیے اور اس راستے پر چلانے کے لیے، اور خود میر کاروان بن کر، قائد بن کر انسانوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اب
یہ مقصد انبیاء کی بعثت کا اہم مقصد ہے۔ اب اس کے لیے انسانوں کو علم کی ضرورت ہے، ایک کہ انسان کو بتائے کہ انسان کی کمزوریاں کیا ہے، توانائی کیا ہے، انسان اشرف مخلوقات کس طرح سے بن سکتا ہے، فرشتوں سے بالاتر کس طرح سے بن سکتا ہے، حیوانات سے پستر کس طرح سے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ایسا مخلوق ہے جس میں صلاحیت ہے فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے اور جانوروں سے بھی پستر ہو جائے۔ تو انبیاء آئے ہیں اس کو انہی باتوں سے باخبر کرنے کے لیے، سب سے پہلا علم دینے کے لیے، کیونکہ انسان کے پاس علم بہت کم ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر بہت کم علم دیا گیا ہے۔ جو علم انسانوں کے پاس ہے، سارے انسانوں کے علوم کو جمع کریں گے تب بھی خدا فرماتا ہے جو علم تمہارے پاس ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی لیے انسان محتاج ہے ایسے علوم کی طرف جس کے ذریعے انسان مقصد تخلیق سے آگاہ ہو، منزل سے آگاہ ہو، راستے سے آگاہ ہو، خطرات سے آگاہ ہو، دوستوں سے آگاہ ہو، تاکہ خوشنودی خدا حاصل کر سکے۔ سب سے پہلے انسان علمی لحاظ سے انسان میں کمیاں بہت ہے۔ فلاسفہ اس سلسلے میں فلاسفہ نے بہت سی باتیں کی ہے کہ انسان علمی لحاظ سے، تاریخ بشریت گواہ ہے کہ انسان کتنی غلطیاں کرتا ہے، سائنسی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے، مختلف علوم اور علماء کے اختلاف گواہ ہے کہ انسان علمی لحاظ سے کمزور ہے۔ ساتھ فرضاً اگر علم بھی رکھتا ہو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، ذاتی مفادات کی وجہ سے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، گروہی مفادات کی وجہ سے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، پارٹی کے مفادات کی وجہ سے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے، ذات اور نسل کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں فرض کیجئے، مغربی دنیا میں، امریکہ میں اگر سیاہ فام اور سفید فام لوگوں کے درمیان جنگ رہی اور ووٹ سیاہ فام کے خلاف پڑا، جہالت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ذات پات کی وجہ سے ہے۔ اگر مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، مسلمانوں کو اپنی سرزمینوں سے نکالا جاتا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، مفادات کی وجہ سے۔ اسی لیے انسان کے پاس پہلا علم کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفادات کی وجہ سے اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا سب سے پہلے انسان کو علم دے، خصوصاً عالم غیب، عالم آخرت کی سعادت کس طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے بارے میں انسان کے پاس بالکل علم نہیں ہے۔ تو اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسان کو تعلیم دے، انسان کی تربیت کرے۔ انبیاء سب سے پہلا معلم ہے، انسان کو علم دینے والا، پھر مربی ہے، اپنی تعلیمات کے مطابق پہلا خود عمل کرتا ہے، خود نمونہ عمل بنتا ہے، کیونکہ تربیت میں اگر تربیت کرنے والا خود اپنی باتوں پر عمل نہ کرے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء تعلیم کے بعد اپنی تعلیمات کے خود مجسمہ بن جاتے تھے۔ اگر قرآن لاتے تھے تو خود قرآن ناطق بنتے تھے، اگر شریعت لاتے تھے تو خود مجسم شریعت بنتے تھے، کیونکہ انسان اس وقت تک مربی کی باتوں کو نہیں مانتا جب تک خود مربی اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہو۔ اسی لیے انبیاء کی دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ خود نمونہ عمل بن جائے، خود قرآن ناطق بن جائے، خود گھومتی پھرتی ہوئی شریعت بن جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انبیاء اپنی تعلیمات کے لیے بشیر اور نذیر ہے، یعنی بشارت دیتا ہے کہ میری تعلیمات پر عمل کرو، دنیا میں بھی سعادت مند، آخرت میں بھی سعادت مند۔ میری تعلیمات پر عمل کرو تو دنیا میں انسان کامل فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے، میری تعلیمات پر عمل کرو تو مجھ جیسے ہو جاؤ گے۔ خود نبی اپنی تعلیمات پر عمل کے نتیجے میں اس عظیم مقام پر فائز ہوا۔ بشیر ہے، نذیر ہے، میری تعلیمات پر عمل نہ کرو تم جانوروں سے بھی پستر ہو جاؤ گے، کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ میری تعلیمات پر عمل نہ کرو تو جہنم میں ابدی شقاوت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میری تعلیمات پر عمل نہ کرو، دنیا و آخرت دونوں میں بدقسمت ہو جاؤ گے۔ تو انبیاء یہ الہی آئے ہیں
تاکہ انسانوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کرے، اور انبیاء الہی اسوہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمات کو حکومت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے معاشرے میں نافذ کرتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو طاقت کے بغیر کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے رہبران کے ساتھ جنگ کرو، فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یہ لوگ کسی عہد و پیمان کے تابع نہیں ہوتے۔ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود جنگ بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ مواقع میں، کچھ مقامات میں اس کی ضرورت ہے۔ ایک باپ جس طرح سے اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے، یہ سزا دینا محبت کی وجہ سے، اسی طرح سے انبیاء پیغمبر خدا جنگ بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، حد الہی بھی جاری کرتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے حضرت آدم کے بعد انبیاء روانہ کیا۔ پہلے خطبے میں، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہی فرماتے ہیں لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانوں کی فطرت کو زندہ کرے، فطرت کو بیدار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک پاک فطرت کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اگر انسان کی فطرت پاک ہو، فطرت تو پاک ہے، اگر بعد میں غلط تربیت کی وجہ سے فطرت مسخ نہ ہو، یہ فطرت انسان کو خدا تک پہنچائے گی۔ علماء نفس، نفسانیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کے اندر مذہبی جذبہ ہے، اسی لیے وہ آدمی جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا وہ الجھنوں میں مبتلا رہتا ہے، نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ قرآن مجید بھی فرماتا ہے مشرکین سے، اے مشرکین جب تم سفر کرتے ہو، تمہاری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہر جگہ سے تم نا امید ہو جاتے ہو، پھر کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تمہاری فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور خدا کو پکارتے ہو۔ وجہ یہ ہے انسان کی فطرت کے اندر معرفت خدا موجود ہے، انسان کی فطرت کے اندر محبت خدا موجود ہے، لیکن یہ ہلکی سے محبت، ہلکی سے معرفت سے انسان غافل ہو جاتا ہے جب دنیا کے مسائل میں مصروف ہوتا ہے۔ جب دنیا و ما فیہا سے مایوس ہو جائے تو یہ فطرت دوبارہ بیدار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کشتی جب ٹوٹ جاتی ہے، تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر یہ فطرت الہی بیدار ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف انسان چلا جاتا ہے، خدا سے مدد مانگتا ہے۔ فرض کیجئے ہماری کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، اس درد سے نالان ہے، اچانک ہمارے لیے بڑی خوشی حاصل ہوتی، کوئی بات پیش آتی ہے جس سے بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے، اس وقت ہم اپنے درد کو بھول جاتے ہیں اس خوشی کی وجہ سے۔ اب چند لمحات گزرنے کے بعد دوبارہ درد کا احساس ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خوشی کے وقت بھی درد تھی، لیکن خوشی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اب خوشی کے رنگ کم ہونے کے بعد درد کا احساس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر فطرت الہی موجود ہے، لیکن دنیا و ما فیہا میں مصروف ہونے کی وجہ سے، ہمتاً دنیا پرستی کی وجہ سے اس پاکیزہ فطرت سے انسان غافل ہوتا ہے۔ تو مولا فرماتے لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِ، خدا نے انسانوں کو، خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ انسانوں سے کہے تم اپنی فطرت پر عمل کرو، فطرت الہی پر عمل کرو۔ قرآن مجید میں جو عالم ذر ہے اس سے مراد یہی ہے، خدا نے انسان کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو وہ خود بخود خدا کی طرف آئے گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے فطری صفات بیان کروں، فطری صفات اگر منحرف نہ ہو، اس کے غلط استعمال نہ ہو، غلط تربیت کی وجہ سے فطری صفات سب کے سب انسان کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے قرآن ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ بہت سے کفار ایسے تھے، پورا مدینہ کے شہر مسلمان ہوا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ تاریخ میں فتحت المدینہ بالقرآن، مدینہ کا شہر فتح ہوا قرآن کی وجہ سے۔ وہ تو مشرکین تھے، کفار تھے، کس طریقے سے قرآن نے ان کی ہدایت کی، جبکہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین۔ جواب یہ ہے وہ کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن ان کی فطرت محفوظ تھی، فطرت پاک تھی۔ اگر فطرت پاک ہو،
یہ تقوی قبل از اسلام ہے، یعنی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ أَنْبِيَاءَ لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، خدا نے پئی در پئی مسلسل انبیاء روانہ کیا تاکہ انسانوں سے کہے کہ تم اپنی فطرت پر عمل کرو، انسانوں کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، فعال بنانے کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ اگر انسان کی پاک فطرت بیدار ہو جائے تو یہ تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے، انسان خدائی بن سکتا ہے۔ اسلام انسان کی تمام فطری صفات کو مانتا ہے، لیکن کہتا ہے ان فطری صفات کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ اس سے غلط استفادہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں لِيَسْتَادُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ خدا کی جو نعمتیں ہیں، خدا نے جو نعمتیں انسانوں کو دی ہے، ان نعمتوں کی یاد آوری کرے۔ انسان بھول جاتا ہے نعمتوں کو، انسان ممکن ہے مصائب کو یاد رکھے، مشکلات کو یاد رکھے، لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ نعمتوں کی یاد آوری کرے، چاہے مادی نعمتیں ہوں، چاہے معنوی نعمتیں ہوں، علم، عقل، فطرت، انبیاء، دین، شریعت معنوی نعمتیں ہیں۔ کھانا پینا، بارش، یہ چیزیں مادی نعمتیں ہیں۔ خدا نے کسی نبی پر وحی نازل کی، فرمایا اے نبی لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دو۔ عرض کہ خدا کس طریقے سے؟ فرمایا میری نعمتوں کی یاد آوری کرو، میری نعمتوں کو بتاؤ۔ لوگ جب جان لیں گے، لوگوں کو جب پتہ چلے گا سب کچھ خدا کی نعمت ہے، تو خود بخود میری طرف آئیں گے۔ مولا فرماتا ہے انبیاء آنے کی ایک وجہ لِيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، خدا کی فراموش شدہ نعمتوں کی یاد آوری کرنے کے لیے۔ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور تیسرا مقصد انبیاء کا یہ ہے کہ انسان کی عقل کی پرورش کرے۔ خدا نے انسان کو عقل کے ساتھ خلق کیا ہے، انسان کے کمالات کی وجہ سرچشمہ اس کی عقل ہے۔ تو لیکن یہ عقل ایک قوت کی شکل میں، ایک طاقت کی شکل میں انسان کے اندر موجود ہے، ایک سرمایہ کی شکل میں انسان کے اندر موجود ہے۔ جب تک اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے یہ عقل ترقی نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، خدا نے انبیاء کو بھیجا تاکہ عقل کے گنجینے جو مدفون ہیں، عقل کے دفینوں کو اٹھائے، اوپر لائے، عملی کرے، فعال کرے۔ آپ جانتے ہیں ہماری احادیث میں جب امام زمانہ آئیں گے بشر کے عقل کامل ہو جائے گی، تو انبیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے عقل کو کامل کرے، عقل کے گنجینوں کو ابھارے، ان سے استفادہ کرے۔ تو انسان اگر عقل کے مطابق زندگی کرے، عقل کے مطابق سوچے، اپنی آئندہ کے بارے میں، اپنی گزشتہ کے بارے میں، کس طرح سے مجھے زندگی کرنا چاہیے، کس کے ساتھ دشمنی کرنا چاہیے، کس کے ساتھ دوستی کرنا چاہیے، کس طریقے سے دشمنی کرنا چاہیے، اگر عقل سے حقیقی معنوں میں استفادہ کرے، جذبات سے عاری ہو کر، خیالات اور توہمات سے عاری ہو کر، تو یہ انسان بہت بہتر سیرت انبیاء پر عمل کر سکتا ہے، خدا کو راضی کر سکتا ہے، دنیا کو ایک جنت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ تیسرا ہدف ہے انبیاء کہ انسان کے عقل کے دفینوں کو زندہ کرے، عقل کے گنجینوں کو زندہ کرے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا معاشرہ عاقل معاشرہ ہو، صرف جذبات کے مطابق زندگی نہ کرے، قیادت عقل میں کے پاس ہو۔ ہماری زندگی میں، خود ہماری نجی زندگی میں قیادت عقل کے پاس ہونا چاہیے، رہبری عقل کے پاس ہونا چاہیے۔ جذبات ایندھن کے مانند ہے، عقل چراغ کے مانند ہے۔ گاڑی کے لیے چراغ کی بھی ضرورت ہے، ایندھن کی بھی ضرورت ہے۔ ایندھن نہ ہو گاڑی آگے نہیں بڑھتی، چراغ نہ ہو تو ٹکرائے گی دیواروں سے اور نابود ہو جائے گی۔ جذبات انسان کے اعضاء و جوارح کی طرح ہے، پاؤں کی طرح ہے، اور عقل انسان کے آنکھ کی طرح، آنکھ نہ ہو تو آگے نہیں جا سکتا، پاؤں نہ ہو بھی آگے نہیں جا سکتا۔ تو لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ۔ اس کے بعد فرماتا انبیاء آئے ہیں تاکہ حجت خدا تمام ہو جائے لوگوں پر۔ خدا کی حجت ہے انبیاء۔ کیا حجت؟ یعنی انبیاء بتائیں گے خدایا ہم نے تبلیغ کی، ہم نے تیرے پیغام انسانوں تک پہنچایا،
مولا اس کے بعد مثال دیتے ہیں، آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ سب کے سب خدا کی نشانیاں ہیں، لوگوں کو متوجہ کرے خدا کی نشانیوں کی طرف۔ چنانچہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا، برہان نظم، یعنی اس نظم سے، سسٹم سے پتہ چلتا ہے کوئی خالق ہے۔ تو انبیاء کو خدا نے بھیجا تاکہ تبلیغ کے ذریعے حجت خدا قائم ہو لوگوں پر، قیامت کے دن لوگ نہ کہے خدایا ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہر علاقے میں نبی کا پیغام پہنچا ہے۔ فرماتا قرآن میں، ہم نے کسی گاؤں کو ہلاک نہیں کیا مگر ان اس گاؤں کے مرکز میں ہم نے اپنے پیغام پہنچایا ہے۔ انبیاء کے بعثت ایک مقصد انذار ہے، ڈرانا ہے، دوسرا مقصد بشارت دینا ہے۔ اسی طرح سے اوہام سے، خرافات سے انسانوں کو نکالنا ہے، شیطان کی اطاعت سے۔ مولا فرماتے لیخرج عبادہ من عبادت الاوثان الی عبادت اللہ، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر خدا کے بندے بنانے کے لیے اور شیطان کی اطاعت سے نکال کر خدا کے اطاعت کی طرف لانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ تو نہج بلاغہ میں مختلف مقامات پر انبیاء کی بعثت کا فلسفہ بیان ہوا ہے، اور خصوصاً خاتم انبیاء کے حوالے سے، پیغمبر خدا کے حوالے سے علی کثرت کے ساتھ نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں۔ ایک گفتگو یہ ہے، پیغمبر کے بعثت سے پہلا عرب کی کیا حالت تھی؟ جہالت تھی، قتل، درب دری، خرافات، اوہام اور اس قسم کی جاہلانہ باتیں، جاہلانہ روایات، اور بیٹیوں کو ذبح کرنا، بیٹیوں کو دفن کرنا، معمولی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرنا، جہالت عام تھی۔ تمہارا بدترین دین تھا، تمہارا دین بدترین دین، اور تم بدترین ہمسایہ تھے خانہ خدا کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے آپس میں پراکندہ تھے، قبائلی نظام تھا، ایک حکومت تمہارے پاس نہ تھی، ملل متفرقہ۔ دینی لحاظ سے آپ فرماتے ہیں احواء متشتتہ بین ملحد و مشبہ۔ نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 32 میں فرماتے ہیں، کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی وحی وہاں پر نہیں تھی، سینکڑوں سال نبی کے پیغام سے محروم تھے، عجیب حالات تھی۔ ان عجیب حالات میں خدا نے پیغمبر کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کی۔ اور آپ جانتے وہ عرب جو ایک معمولی سی بات کے لیے سال ہائے سال ایک دوسرے کا سر لڑتے تھے، وہ عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس حد تک ان کے اندر تبدیلی لائی پیغمبر نے کہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اور اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں کہ خود پانی نہیں پیتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں تک جب یہ پانی پہنچ جاتا ہے وہ مر چکا ہوتا ہے، چھٹے تک آتا ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے، پانی رہ جاتا ہے۔ اس حد تک عربوں میں تبدیلی لائی، انسانوں میں تبدیلی لایا پیغمبر نے۔ آپ نے اپنی ایک علم کے ذریعے، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے، آپ فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ تو مولا فرماتے پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے فتأس بنبیک الاطیب الاطہر، تم پیروی کرو اپنے نبی کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ خطبہ نمبر 160 میں فرماتے ہیں تمہارے لیے پیغمبر کی ذات گرامی کافی ہے اسوہ کے حوالے سے، یعنی تمہارے لیے کامل اسوہ پیغمبر، اسوہ نمونہ عمل، انسان کی تربیت کے لیے چند چیزوں کی ضرورت۔ سب سے پہلے علم ہو، سمجھتا ہو حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، مفید کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، یہ سمجھتا ہو۔ دوسرے مرحلے میں جو سمجھانے والا ہے خود اس پر عمل کر رہا، ورنہ اعتبار نہیں آتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں حکومت اسلامی کے ذریعے ان باتوں کو نافذ کرے۔ پیغمبر نے یہ تینوں کام کیا، ان میں سے ایک یہی تھا کہ پیغمبر خود اسوہ تھا، یعنی اپنی شریعت کے گھومتی پھرتی ہوئی مثال تھی۔ تو علی فرماتے تم پیغمبر کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دو۔ پیغمبر تاریخ دنیا تھے، یعنی ہر وہ چیز جو پیغمبر کو یاد و خدا سے غافل کرے اس سے دور ہوتے تھے۔ ہر وہ چیز جو پیغمبر کو خدا سے غافل کرے، ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو، اس سے پرہیز کرتے تھے، وہ دنیا ہے۔ خطبہ 160 میں یہی فرماتے پیغمبر زاہد تھے، بارہا دنیا اس کو دیا گیا، پیغمبر نے دنیا کو ٹھکرایا انتہائی۔ علی فرماتے 3 دن پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، اسی طرح سے زمین پر بیٹھتے تھے، اپنی جوتی خود سلاتے تھے، اپنا کپڑا خود سلاتے تھے۔ اس طریقے سے
علی کی زندگی تھی، جب آپ بسا اوقات ایسی سواری پر سوار ہوتے تھے، ایسی سواری پر سوار ہوتے تھے جس کے اوپر زین نہ ہو، ایسی سواری جس پر زین نہ ہو اس پر سوار ہونا تکلیف دہ ہے۔ اپنی سواری پر اگر کوئی شخص جا رہا ہوتا اس کو بھی بٹھاتے تھے اپنے پیچھے۔ اس طریقے سے بے تکلف زندگی تھی، سادہ زندگی تھی، زاہدانہ زندگی تھی۔ آپ کی ایک صفت یہ ہے کہ تبلیغ دین کرتے تھے۔ ہم اخلاقی لحاظ سے پیغمبر کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ خدا فرماتا ہے اے رسول اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو لوگ پراکندہ ہوتے، آپ برحق ہے، ہمارا نبی ہے، افضل انبیاء ہے، لیکن اگر آپ نرم خو نہ ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے پراکندہ ہو جاتے۔ تو اسوہ حسنہ یہ پیغمبر میں سے ایک اہم خوش اخلاقی ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ دوسرا بے تکلفی ہے، غریبوں کی طرح زندگی کرنا، عام لوگوں کی طرح زندگی کرنا۔ آپ فرماتے تھے جب ایک جگہ پر بیٹھتے ہو، اب خود پیغمبر اپنے لیے مخصوص جگہ نہیں بناتے تھے، منع کرتے تھے، فرماتے تھے میرے لیے مخصوص جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب کوئی عرب آتا تھا مدینے میں پیغمبر کی خدمت میں، پوچھتا تھا تم میں سے کون ہے محمد، اور دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے تم اپنے لیے امتیاز قائل مت ہو جاؤ، اپنے لیے خصوصی مقام قائل مت ہو جاؤ، سادہ زندگی کرو، لوگوں کی طرح ہو، تم لوگوں کے مانند ہو۔ اور پیغمبر کے تیسرا اہم کارنامہ یہی تھا کہ مبلغ اسلام تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ، پیغمبر ہمارے پیغام کو پہنچاؤ، تمام احکام الہی سب کے سب کو پیغمبر نے پہنچایا۔ امامت کا پیغام وہ پیغام تھا جس کے لیے خصوصی طور پر لفظ تبلیغ قرآن نے استعمال کیا۔ علی پیغمبر کی تبلیغ کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، پیغمبر ایسے طبیب ہے کہ اپنے طب لے کر خود گھومتا ہے، دوسرے ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے کلینک میں بیٹھتا ہو اور مریض کے منتظر، کیونکہ جو روحانی بیمار ہوتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس لیے پیغمبر خود اپنے سامان طبابت، ڈاکٹری کے سامان، طب کے سامان، حکمت کے سامان لے کر بیماروں کے تلاش میں نکلتے تھے۔ بیماروں سے کہتے تھے تم بیمار ہو، تمہاری اس قسم کی بیماری، جہاں مرہم کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے، وہاں مرہم لگاتے تھے، نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں پر آگ کے ذریعے اس کے علاج و معالجہ کرتے تھے۔ طبیب دوار بطبہ قد احما مواسمہ، کہ آپ نے ہر بیمار کے ساتھ مناسب وسائل تیار کر کے بیماروں کے تلاش میں نکلتے تھے۔ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ دین کرے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔